الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. خالق اور مخلوق میں ایک کنیکشن ہوتا ہے. اللہ اپنے بندے سے کبھی بھی تعلق نہیں توڑتا، لیکن بندہ اپنے رب سے تعلق توڑ بیٹھتا ہے. اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ میرا کوئی خالق ہے اور خالق نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے تو ایک مشن کے تحت بھیجا ہے. ایسے ہی زندگی کے دن گزارنے نہیں آیا. نہ کوئی مزدور، نہ کوئی تاجر، نہ کوئی بزنس مین، نہ کوئی پڑھا لکھا، نہ کوئی ان پڑھ، نہ کوئی سویپر، نہ کوئی کافر، نہ کوئی مسلمان. کوئی بھی زندگی کے دن صرف گزارنے نہیں آیا. وہ ایک مشن پر ہوتا ہے، ایک مقصد پر ہوتا ہے. عمر کے ساتھ ساتھ اس کو اپنا مقصد سمجھ میں آنے لگتا ہے. لیکن فاعتبروا یا اولی الابصار، دیکھنے والوں کو سمجھ میں آتا ہے. انما یتذکر لاولی الالباب، سمجھنے والوں کو سمجھ میں آتا ہے. لاولی الابصار، دیکھنے والوں کو سمجھ میں آتا ہے. یعنی جو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اس کو سمجھ میں آتا ہے. اور جو سمجھ میں نہیں آتا فإنک لا تعمی الابصار، ان کی آنکھیں تو دیکھتی ہیں، ولکن تعمی القلوب، لیکن اصل میں ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں. آنکھیں اندھی نہیں ہوئیں، لیکن چونکہ دل اندھا ہو چکا ہے تو اس وجہ سے ان کو آنکھوں سے حق دکھائی نہیں دیتا. چنانچہ خالق نے مخلوق سے ایک تعلق بنایا ہوا ہے. اب مخلوق کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے خالق سے اپنا تعلق بنائے. یعنی میری آپ کی ایک ذمہ داری ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو خالق سے تعلق بنائیں. ہمیں ہر چیز سکھائی گئی. گھر میں داخل ہوگے تو پاؤں کون سا رکھنا ہے، یہ بھی سکھایا. مسجد میں داخل ہوگے تو پاؤں اندر کون سا رکھنا ہے، دایاں پاؤں رکھنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا. جب سونا ہے تو بستر کس طرح جھاڑنا ہے، ایک کونے سے پکڑ کر اس کے اوپر ہاتھ کے ذریعے سے جھاڑنا ہے، کسی کپڑے کے ذریعے سے نہیں جھاڑنا، طریقہ سکھایا. جب سونے لگو گے تو کس طریقے سے سونا ہے وہ بھی سکھایا. میرے ایک دوست تھے، ان کی پرائم منسٹر آف پاکستان سے میٹنگ تھی، تو ان کو پہلے سکھایا گیا کہ جب آپ کی میٹنگ ہوگی اس کے بعد کھانا ہوگا تو آپ نے یہ والا سپون اس ہاتھ میں پکڑنا ہے، یہ والا سپون اس ہاتھ میں پکڑنا ہے، اور آپ کا ہاتھ یہاں پر ہوگا اور دوسرا ہاتھ کے ذریعے سے آپ ہاتھ ملیں گے، دوسرا ہاتھ آپ نہیں لگائیں گے. یہ آپ پرائم منسٹر سے ملیں گے تو ہاتھ ملانے کا طریقہ یہ ہوگا. لائن میں کھڑے ہوں گے اور لائن کا آرڈر یہ ہوگا کہ پہلے نمبر پہ یہ کھڑا ہوگا، دوسرے پہ یہ کھڑا ہوگا، تیسرے پہ یہ کھڑا ہوگا، اور اسی طریقے کا معاملہ ہوگا. ایک چھوٹے سے پرائم منسٹر سے ملنے کے لیے، ایک چھوٹے سے منسٹر سے ملنے کے لیے اسکول، کالج، یونیورسٹی اور دنیا کی ہر لابی پلاننگ کرتی ہے، اپنے جو ایکٹیویٹرز ہیں ان کو سکھاتی ہے کہ آپ نے کس طرح چلنا ہے، کس طرح کھانا ہے، اور کس طرح پانی کس طرح پینا ہے وہ بتاتے ہیں. تو کیا ہمیں اللہ نے یہ جو چیزیں بتائی ہیں بلا وجہ بتائیں؟
سونے کا طریقہ بھی بتایا کہ ہاں بھئی ایسے سو گے، جب اٹھو گے تو طریقہ سکھایا، آنکھیں ملو گے، اس کے بعد دعا پڑھو گے، اس کے فوراً بعد مسواک کرو گے، اس کے بعد بیت الخلاء جاؤ گے، ہاتھ دھو گے، ہاتھ دھونے کے بعد پھر دیگر معاملات کرو گے۔ یہ فلا یغمسن یدک فی الاناء، اپنے ہاتھ ڈائریکٹ برتن میں مت ڈالو، بلکہ سب سے پہلے ہاتھ دھو، فإن باتت یدہ، تمہارے ہاتھ نے پتہ نہیں رات کہاں گزاری ہے، ہاتھ سب سے پہلے دھونے، سب سے پہلے یہ عمل کرنا، ایک ایک چیز سکھائی۔ یہ اس لیے تاکہ مخلوق کا بھی خالق سے کنیکشن بنے۔ یہ باتیں میں نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہید کے طور پر میں نے یہ باتیں ذکر کی۔ خالق نے، اللہ نے اپنی مخلوق کو اپنے سے جوڑنے کے لیے جو ایک بڑی خاص چیز بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ سے دعا کرنا چاہتے ہیں، مگر ہم وہ دعا کیسے کریں، اونچی کریں یا آہستہ کریں، آپ ہمیں طریقہ سکھا دیجئے۔ تو اللہ رب العزت کو صحابہ کرام کا یہ سوال پسند آیا، وہ کتنا زبردست طریقے سے پسند آیا اس کو آپ سمجھیے گا۔ یعنی خالق صرف مخلوق سے، یعنی اللہ نے آپ سے، مجھ سے صرف رابطہ نہیں کیا وہ، بلکہ ایک محبت والا، ایک عشق و جنون والا رابطہ کیا ہوا ہے۔ اب آگے بندوں کو بھی تاکید ہے کہ تم مجھے فتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے مومنوں مجھ سے رجوع رکھا کرو۔ قرآن مجید میں جہاں بھی آپ لفظ توبہ سنیں، لفظ توبہ پڑھے، تابا یتوبو، تابا یتوبو، توبن یتوبو، یہ الفاظ قرآن مجید میں تا واو با، یہ مختلف الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوتے ہیں، مگر ان کی بیس تا واو اور با ہے۔ تواب الرحیم، تواب توبہ مطلب یہ مجھ سے رجوع کرو، مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا۔ میرے ایک دوست ہیں قاری صاحب، تقریباً ایک ہفتہ پہلے ان کا بچہ گم ہو گیا۔ کہ بیٹا گھر سے نکلا اور مدرسے پہنچا نہیں، شام کو پوچھا، پتہ چلا جی مدرسے نہیں آیا، پتہ چلا کہ یہ وہ اس طرح کرتے۔ 3 دن سر پھٹول ہوئی اور 3 دن کے بعد کسی نے اطلاع دی کہ بچہ مل گیا ہے، اور یہ بچہ ہے، آپ کا اشتہار میرے پاس آیا تھا۔ اب وہ جو قاری صاحب ہیں اس کے آگے سجدہ نہیں کر رہے، اس کے علاوہ سب کر رہے ہیں کہ اس بندے نے میرا بیٹا مجھ سے ملایا۔ آپ ذرا تصور، میں نے اپنے اوپر تصور کیا تو میں ہل گیا، تصور ہی نہیں کر سکا کہ میں اس بندے کا کتنا شکر گزار ہوں گا کہ اس نے تو مجھ پہ، میری نسلوں پہ احسان کر دیا، کہ وہ کتنا عظیم انسان ہے میرے لیے، کتنی بڑی چیز ہے میرے لیے۔ کیا ہوا کہ اس نے بچے کے رجوع میں میری مدد کی۔ جب بندہ اللہ سے رجوع کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، آپ کو بتاؤں حدیث میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ اللہ سے رجوع کرتا ہے تو اللہ آسمان کے فرشتوں کو کہتے ہیں تسبیح و تقدیس بند کر دو، یہ دیکھو میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے، اب اس کا پکارنا دیکھو، ہائے ہائے ہائے، ایسی شدید محبت۔ اور اس کے پکارنے کے بعد بندہ یہ کہ ہماری تو دعا سنتے ہی نہیں ہے اللہ کی ذات، تو یہ کیسا جواب ہے؟ ہم اس بندے کے شکر گزار ہوتے ہیں جو ہمارے بچے کو ہم سے ملائے، ہم اس کے دل سے شکر گزار ہوتے ہیں۔ ارے اللہ تعالیٰ جب بندہ اللہ سے رجوع کرتا ہے، اللہ ایسے خوش ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ اللہ سے رجوع کرتا ہے تو اس کی مثال کیسی ہے؟ مثال زبردست تھی۔ ایک آدمی ہے، ریگستان میں ہے، ہم لوگ ریگستان والے لوگ نہیں ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ریگستان کتنا خطرناک ہوتا ہے، سمندر اتنا وحشتناک ہوتا ہے، ریگستان اس سے کئی گنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ سمندر کا تو لوگ سفر کر بھی، ریگستان کا سفر نہیں کرتے کہ وہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ کہ ریگستان میں آپ کو ہیلوسینیشن ایسا ہو جاتا ہے
کہ آپ اسی 1 کلومیٹر کے دائرے میں زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہو۔ میدان تیہ ریگستان تھا نا، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم 40 سال کے لیے بھٹکتی رہ گئی، وہاں سے نکل ہی نہ سکی۔ وہ جنریشن ختم ہوئی، پھر نئی جنریشن آئی، اللہ نے پیغمبر بھیجے۔ تو ریگستان، اللہ نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ جب ریگستان میں ایک آدمی تھا، وہ سویا ہے تو اس نے اپنا اونٹ باندھا، جب اٹھا تو دیکھا کہ میرا اونٹ غائب ہے، سامان غائب ہے۔ اب اس کو پتہ ہے کہ مجھے جو موت آنی ہے وہ کیسے آنی ہے، کہ میں تڑپ تڑپ کے گروں گا اور پھر میں زندہ ہوں گا اور میری آنکھیں چیلے نوچ کے کھائیں گی، گدھے میرا گوشت کھائیں گی، کاش کہ مجھے آسان موت آ جائے۔ وہ اس تصور میں تھا کہ اسی پریشانی میں بے ہوش ہوا۔ جب ہوش میں آیا تو دیکھا کہ اونٹ اس کے پاس موجود ہے، سامان اس کا سارا موجود ہے۔ اس نے جلدی سے اونٹ کو پکڑا اور جلدی سے خوشی میں کہنے لگا، اے اللہ میں تیرا رب، تو میرا بندہ۔ یعنی خوشی سے ایسا پاگل ہوا کہ اے اللہ میں تیرا رب، تو میرا بندہ۔ تو حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ سے رجوع کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ کو اس بندے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی اس بندے کو ریگستان میں اونٹ کے تلاش کرنے سے خوشی ہوئی، اونٹ کے مل جانے سے خوشی ہوئی، اللہ کو اپنے بندے کے رجوع سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کو کیسے پکاریں؟ تو اللہ رب العزت نے پورے قرآن کا طرز بدلی کر دیا۔ جب صحابہ کرام سوال کرتے تھے تو اللہ جواب دیتے تھے، یسألونک عن الاہلہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مہینے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل آپ کہیے، ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها، آپ ان سے یہ کہیے۔ یسألونک عن المحیض، اے پیغمبر آپ سے یہ پاکی اور ناپاکی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہیے قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، ان سے کہو کہ یہ حکم ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام، محرم کے مہینے میں، رجب کے مہینے کے بارے میں، ذوالقعدہ کے مہینے کے، ذی الحج کے مہینے میں کے بارے میں یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، قل آپ یہ کہیے۔ لیکن جب اللہ کے بارے میں سوال کیا نا تو اللہ نے ٹون بدلی کر دی، قل یسألونک اس کو چھوڑ دیا اور دوسرے کلمات بولے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، پیغمبر کو درمیان سے نکال دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان سے نکال دیا اور خود مجھے اور آپ کو کہنا شروع کر دیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو اس کا جواب کیا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے پیغمبر آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں، میں اپنے بندوں کو، عمر، بکر، خالد کو میں خود جواب دیتا ہوں کہ فَإِنِّي قریب، اے میرے بندے میں تیرے پاس ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب تو مجھے پکارتا ہے میں جواب دیتا ہوں، فَأَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اذا دعا، اور جب کوئی تڑپ کر سوال کرتا ہے میں ویسے ہی اس کو جواب دیتا ہوں۔ آج یہ میرا موضوع نہیں تھا، لیکن آج خاص طور پہ میں ان باتوں کو اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ایک خاص دعا کا آپ حضرات کو خاص طور پہ کہنا ہے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ دعا کے ذریعے سے بندے کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے، ہزار بار اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے قانونی اعتبار سے، اور آپ کا پڑوسی کہتا ہے یار میرے تو تعلقات ہیں، میں آپ کی مدد کروں گا، اور وہ آپ کی مدد کراتا ہے، کام ہو جاتا ہے۔ اگلی مرتبہ پھر پریشانی ہوتی ہے تو خیال آئے گا نا، ہاں بھی خیال آئے گا، یہ پڑوسی کے پاس دوبارہ جاتا ہوں، اس کو میسج کرتا ہوں، بھائی یہ دوبارہ مسئلہ ہو گیا، تھوڑی سی ہیلپ کرو، ایسے ہی ہے نا۔ جب بندہ اپنی مشکل میں اللہ سے رجوع کرتا ہے
تو اللہ بندے کی مدد فرماتے ہیں، جب دوسری مرتبہ رجوع کرتا ہے تو دوسری مرتبہ مدد فرماتے ہیں، جب تیسری مرتبہ تو تیسری مرتبہ، یہاں تک کہ اللہ ناراض ہو جاتے ہیں بندے سے کہ مجھ سے مانگتے کیوں نہیں ہے، مانگتے کیوں نہیں ہو مجھ سے؟ آپ پڑوسی سے کہتے ہیں کہ میری مدد کرو تو دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ ناراض ہوئے، تو نے تو کھیل بنا لیا، بس کرو بھائی، اتنا ہی ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ ناراض ہوتے ہیں، میرے بندوں مجھ سے مانگتے کیوں نہیں ہو، میرے بندوں مجھ سے سوال کرو۔ لیکن ہمارا اللہ سے ڈسکنیکٹیوٹی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ ہم اپنے معاملات میں اللہ کی ذات سے مایوس ہو چکے ہیں۔ کافروں کی بات نہیں کرتا، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، مولویوں کی بات کر رہا ہوں، مسجد کی صفوں میں بیٹھنے والوں کی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں صرف اگر توقع ہے تو ڈاکٹر سے توقع ہے، اگر ہمیں توقع ہے تو فلاں وکیل اور جج سے توقع ہے، ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہی نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کی ذات پہ امید تو رکھنی نہیں، اللہ کی ذات پہ تو یقین رکھنا ہے۔ اللہ کی ذات پہ امید تھوڑی رکھی جاتی ہے، اللہ کی ذات پہ یقین رکھا جاتا ہے کہ ایک بچے کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ یہ گاڑی کتنی مہنگی ہے، وہ کہتا ہے ابا یہ چاہیے، اب ابا پرائس دیکھتا ہے، پریشان ہوتا ہے، پھر کہتا ہے چلو اگلے مہینے لے کے چلو، اس سے اگر نہیں تم پاس ہو گئے، تم فرسٹ آؤ گے تو لے کے دیں گے۔ لیکن بچے کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایک بچے کو اپنے باپ کے اوپر جتنا بھروسہ ہے، بندے کو اپنے رب پہ اتنا بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ کیوں ہمیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہوتا؟ کیوں ہم اللہ کو رزاق، کیوں ہم اللہ کو وہاب سمجھنے کو تیار نہیں ہیں؟ سمجھتے ہیں تو ماننے کو تیار نہیں، مانتے ہیں تو یقین کرنے کو تیار نہیں ہے۔ دوستو، ہمیں آج ایسا سبق پڑھا دیا گیا ہے کہ ہماری توقعات صرف اسباب کے اوپر لگ چکی ہیں، صرف اسباب کے اوپر۔ جب صرف اسباب پہ نظر لگتی ہے تو اللہ انسان کو اسباب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں کی سوچ وہی ہوتی جا رہی ہے جو ہندوؤں کی سوچ ہے، مسلمانوں کی سوچ وہی ہوتی جا رہی ہے جو مشرکوں کی سوچ ہے کہ بغیر پیسوں کے اللہ کیسے کرے گا، بغیر مال کے مجھے یہ چیز کیسے ملے گی، اگر فلاں کو مل گئی ہاں ضرور کوئی گڑبڑ کی ہوگی۔ چنانچہ خود بھی گڑبڑ کرتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی کہتے ہیں کہ تجھے بھی گڑبڑ کرنی ہے، اگر یہ نہیں کرے گا کمائے گا نہیں تو کھائے گا کہاں سے، کمائے گا نہیں تو آئے گا پیسہ کہاں سے؟ کیونکہ ہم نے اتنی میٹیریلسٹک سوچ بنا لی ہے کہ بچوں کو بھی اسی میٹیریلسٹک سوچ کے اوپر ڈال دیا، ہماری اولاد اسی میٹیریل سوچ کے اوپر ہے، چنانچہ ان کے جذبات اور سب چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ ابا اماں تکلیف میں کہہ رہا ہوتا ہے مگر بچے کو موبائل اسکرین سے فرصت نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ بے حس ہو رہے ہیں ہم اندر سے، اس لیے کہ جذبات سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں رہ پا رہا۔ ہم اللہ کی ذات سے جذباتی طور پر جو کنیکٹیوٹی ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ایموشنلی ہم مسلمان نہیں رہ رہے، نہ جب ایموشنلی ہم مسلمان نہیں رہ رہے تو پھر نظریاتی طور پر بھی ایمان آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا اپنے آپ کو لگائیں اللہ سے مانگنے پر، اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھانے پہ لگائیں۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ جب بندہ اللہ سے کثرت سے مانگتا ہے تو 10 دعائیں، 20 دعائیں، 70 دعاؤں میں سے ایک قبول ہوتی ہے۔ جب ایک قبول ہوتی ہے تو اس کا یقین بنتا ہے، پھر اس کے بعد دوسری قبول، پھر جیسے جیسے اس کا یقین بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کی دعائیں قبول ہوتی جاتی ہیں۔ ہم سے ہوتا نہیں ہے، لیکن میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھا، میرے ساتھ حج میں ساتھی تھے، ٹیٹوز بنے ہوئے پورے بازوں پہ، کہتے مجھے اللہ سے یقین ہے، میں جب اللہ سے مانگتا ہوں اللہ کام بناتے ہیں۔ تو ہمارے ایک ساتھی میں بھی چل کے تھکے ہوئے تھے، کہنے لگے دیکھنا میں ابھی اس کو کہتا ہوں میرے لیے تو رستہ کھل جائے گا، تم اس کو فکر ہی نہیں کرو۔ میں نے کہا مذاق کر رہے ہیں، شرطے سے بات کی، اس نے اس کو اور اس کی بیوی کو دونوں کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے لے کے چلا۔ ہم نے 10 دفعہ بات کی لیکن ہماری اس نے سنوائی نہیں کی، آدھی بات سنے بغیر آگے بڑھ گیا۔ جب ہمارا یقین کمزور ہوتا ہے تو ہماری دعاؤں میں اثر نہیں ہوتا۔ ہم دانا ڈالے بغیر کہتے ہیں کہ اللہ یہاں سے پودا نکال دیجئے، ہم پانی ڈالے بغیر، کھاد ڈالے بغیر کہتے ہیں کہ اللہ یہاں سے، ہم تو دعاؤں کے آنسو اندر ڈالتے ہی نہیں ہیں۔ حسبی اللہ میرے لیے کافی ہے، وہ یہ سوچ کر اللہ سے دعا مانگے۔ تو جی دعائیں بہت بڑا ہتھیار ہیں،
بہت بڑا ہتھیار ہیں آپ کے پاس دعائیں. بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اماں کی دعا لگے گی تو لگے گی، ابا کی دعا، میری دعا کی کوئی بہت بڑی حیثیت ہے. اللہ نے آپ کی دعا کو بڑی حیثیت دی ہے، اتنی بڑی حیثیت دی ہے کہ جب پیغمبر سے پوچھا تو پیغمبر کو سائڈ میں، میرے بندوں کو خود مجھ سے مانگو، ڈائریکٹ بات کرنے، میرے بندے ڈائریکٹ مجھ سے مانگے، میرے بندوں کے درمیان پیغمبر کا واسطہ بھی نہ آئے. اللہ اکبر. آج ہمارے ملک پاکستان اور اسلام آباد کے اندر جو بات ہو رہی ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، اس کے اندر آپ کے کردار کی بہت سخت ضرورت ہے. اور اس وقت ہمارے ملک کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے، ہماری ماؤں بہنوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے. پاکستان نے اس وقت جو کام کیا ہے ساری دنیا جانتی ہے. آپ حضرات سے خصوصی درخواست ہے کہ اس وقت اپنے ملک کے لیے جو دعا کرنی ہے اور کثرت سے دعا کرنی ہے، یقین سے دعا کرنی ہے، چند نفل پڑھ کے دعا کرنی ہے کہ اللہ جی ہمارے ملک کو اس میں کامیابی عطا فرمائیے. یہ جو یہودی زائنسٹ پوری دنیا میں جنگ مسلط کرنا چاہتا ہے، مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے کہ مسلمان ملک آپس میں لڑے اور میں سائڈ پہ ہو جاؤں گا، میں ایک اور ملک پہ قبضہ کروں گا، پھر گریٹر اسرائیل بناؤں گا. اس کے مقابلے میں صرف رکاوٹ اگر ہے، یونائٹڈ نیشن ہٹ گیا، G7 G8 ہٹ گیا، عرب لیگ ہٹ گئی، اکیلا اگر کھڑا ہے تو پاکستان کھڑا ہے. اور پاکستان اکیلا، ساری دنیا جانتی ہے امریکہ بھی جنگ نہیں چاہتا، صرف اسرائیل جنگ چاہتا ہے. اس اسرائیل کی جنگ کی وجہ سے اس نے امریکہ کو گھسیٹا ہوا ہے، سب کو گھسیٹا ہوا ہے، اور پوری دنیا اس کے لپیٹ میں ہے. صرف ایک پاکستان اس کے سامنے کھڑا ہے. الحمدللہ الحمدللہ ہمارے ملک میں آج ہمیں یہ فخر سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں. الحمدللہ. تو اس وقت یہ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، اس کے اندر اپنا کردار ادا کیجئے، دعائیں کیجئے، کثرت سے اپنے گھر والوں سے کہیے، ماؤں بہنوں سے کہیے کہ جھولیاں اٹھا کے اللہ سے دعائیں کریں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں. جو عالمی سطح کی جنگ ہے جس نے سب سے زیادہ غریب کو اور اس کے بعد امیر طبقے کو، ساری دنیا کو متاثر کیا ہے، صرف یہودی لابی کی شرارتوں کی وجہ سے، اس کے سامنے ہماری حکومت کام کر رہی ہے. آپ کی دعاؤں کی بھی شدید ضرورت ہے. ہم سب مل کے بھی دعا کریں گے، لیکن آپ الگ الگ بھی دعا کیجئے، گھر میں بھی تاکید کیجئے کہ دعاؤں میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی